أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ صدر محترم اور سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے اسلام میں آزادی اظہار کی حدود و قیود۔ سامعین کرام، انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے اور آزادی اظہار انسان کا پیدائشی اور بنیادی حق ہے۔ اسی لیے دنیا کے تمام مذاہب نے اسے قبول کیا ہے اور تمام قوموں نے اسے تسلیم کر کے اپنے دساتیر میں اس کی ضمانت دی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان تقریر و تحریر اور عمل کے ذریعے اپنے خیالات کے اظہار میں آزاد ہے، مگر آج کے ترقی یافتہ معاشرے نے اس سے مراد مادر پدر آزادی لے لی ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان جو چاہے، جس طرح چاہے اور جس کے خلاف چاہے اپنی تقریر و تحریر یا عمل کے ذریعے اس کا اظہار کر سکتا ہے، خواہ اس سے کسی کی دل آزاری ہی کیوں نہ ہوتی ہو، خواہ اس سے دوسروں کی عزت و آبرو پر حملے ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں، اور خواہ اس کی وجہ سے پاک اور مقدس وجودوں کی توہین ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، اور خواہ اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے جذبات ہی کیوں نہ مجروح ہو رہے ہوں۔ آزادی اظہار کے ایسے غیر فطری اور غیر حقیقی نعروں کے عملی نظاروں کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اظہار رائے کی ایسی آزادی کو انسان کا بنیادی حق قرار دیا جا سکتا ہے جو فساد فی الارض کا موجب بنے، جس سے معاشرتی امن برباد ہو اور شرف انسانی اور احترام آدمیت جیسی اعلیٰ اقدار پامال ہو جائیں؟ کیا اظہار کی ایسی آزادی کو انسان کا بنیادی حق قرار دیا جا سکتا ہے جس سے معاشرہ تقسیم ہو کر رہ جائے اور باہمی تعلقات کی زمین میں محبت و الفت اور ادب و احترام کے پھولوں کی بجائے نفرت و کراہت اور جھوٹ و بدگوئی اور تہمت بازی و بہتان تراشی کے کانٹے اگیں؟ کیا اظہار رائے کی ایسی آزادی انسان کی مطلوبہ آزادی ہو سکتی ہے جس کی بساط پر معصوموں کی عزت کو اچھالا جائے، محترم ہستیوں کی تضحیک کی جائے اور شائستگی کے حسین لباس کو تار تار کر کے اخلاقیات کا جنازہ نکالا جائے؟ یقیناً ایسی مطلق اور بے مہار آزادی کو انسان کا بنیادی حق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، معاشرے کے حوالے سے مطلق آزادی کا نعرہ بالکل کھوکھلا، بے معنی، غیر فطری اور غیر حقیقی نعرہ ہے۔ بعض اوقات آزادی کے ایسے غلط معنی لیے جاتے ہیں اور اس کے تصور کو اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ آزادی تقریر کا حسین اصول بے حد بدنما اور بدصورت بن کر رہ جاتا ہے۔ گالی گلوچ، دوسروں کی عزت و آبرو پر حملے اور پاک اور مقدس وجودوں کی توہین آخر کہاں کی آزادی ہے؟ سامعین کرام، اسلام نہ صرف آزادی اظہار کا داعی ہے بلکہ آزادی اظہار کے اصول کی جس دلیری اور جرأت کے ساتھ اسلام حمایت کرتا ہے، اس کی مثال کسی اور نظریاتی نظام یا مذہب میں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ آزادی اظہار کے بارے میں اسلام ایک کامل اور مکمل ضابطہ پیش کرتا ہے جس کے خد و خال میں 3 باتیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، اسلام نے ایک طرف تو آزادی اظہار کی عمارت کو نہایت مثبت اور تعمیری بنیادوں پر اٹھایا ہے تاکہ یہ آزادی اپنے اصل ہدف کو پوری کرنے والی ہو، یعنی عامت الناس کے لیے خیر و بھلائی کا موجب ٹھہرے اور اس کے ذریعے معاشرے کے ہر فرد کو قوم و ملت کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرنے کا موقع ملے۔ دوسری جانب
اسلام ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس سے آزادی اظہار کے حق کا درست نہج پر استعمال کرنے کے لیے ہر فرد کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے اس آزادی کی کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں تا کسی فرد کی آزادی کسی دوسرے فرد یا قوم کی دل آزاری اور استحصال کا باعث نہ بنے، اور یہ آزادی مفاد عامہ کو مجروح کرنے والی نہ ہو۔ خاکسار اختصار کے ساتھ ان تینوں امور کو اسلامی تعلیم کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلی بات یعنی آزادی اظہار کی عمارت کو مثبت اور تعمیری بنیادوں پر اٹھانے اور اسے مفاد عامہ کا محافظ بنانے کے لیے اسلام ایک نہایت حسین اصول اور خوبصورت ضابطہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرو، کیونکہ اگر اچھی بات نہ کی جائے یا اچھے طریق پر نہ کی جائے یا اس میں توہین و تضحیک کی آمیزش ہو جائے تو یہ شیطانی عمل قرار پاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یعنی اے پیغمبر تو میرے بندوں سے کہہ دے کہ ایسی بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو، کیونکہ شیطان بری بات کہلوا کر لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے۔ حسن کلام پر اور گفتار میں التی ہے احسن کا پاس کرنے پر اسلام اس قدر زور دیتا ہے کہ مذہبی بحثوں اور مناظرات کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی غیر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بحث کے دوران بھی اچھے طریق اور اچھی دلیل سے بات کیا کرو۔ یہی نہیں بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ حقیقی مسلمان ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ سامعین کرام، آزادی اظہار کی عمارت کو مثبت اور تعمیری بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے اسلام ایک اور اصول پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی صاف سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بلکہ جو بات کرو سچی ہو اور جھوٹ بولنے اور جھوٹی شہادت دینے سے بچو۔ اسلام سچی بات کہنے پر اتنا زور دیتا ہے کہ بعض حالات میں اسے جہاد بلکہ افضل ترین جہاد قرار دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے افضل جہاد ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ پھر اسلام آزادی اظہار کے شجر کی آبیاری کے لیے ایک اور ضابطہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، یعنی جب بولیں عدل و انصاف پر مبنی بات کریں۔ عدل نہیں ہوگا تو ظلم پھیلے گا، اور جس معاشرے میں ظلم پھیلے گا وہاں اظہار رائے کی آزادی کا خون ہوتا رہے گا۔ سامعین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آزادی اظہار کے حق کو استعمال کرنے کا مناسب ماحول فراہم کرتا ہے تا ہر فرد امت کی اس حق کو درست طریق پر استعمال کرنے کی تربیت ہوتی رہے۔ اس بارے میں اسلام کہتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی ہر فرد امت پر لازم ہے کہ وہ اپنے قول و فعل اور تحریر و تقریر سے خیر کی شمع روشن کرے اور برائی سے روک کر شر کے اندھیروں کو مٹانے کی کوشش کرتا رہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ صرف ہر فرد امت کا حق بلکہ مسلمانوں کا انفرادی و اجتماعی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسلام آزادی اظہار کے حق کو درست طریق پر استعمال کرنے کی تربیت کے لیے مشاورت کا نظام پیش کرتا ہے۔ اسلام ہر فرد کو اظہار رائے کا موقع اور اس کی اجازت دیتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ قابل غور معاملات میں، جن میں حکومت سے متعلقہ معاملات بھی شامل ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا کریں۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اکابر صحابہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اکابر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر مورچے بنائے جائیں، مگر نوجوانوں کی رائے تھی کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا اور کوہ احد کے دامن میں جنگ کا محاذ قائم فرمایا۔ اسی طرح جنگ احزاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ لیا اور تمام آراء میں سے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور مدینے کے گرد خندق کھدوائی۔
شورا کے ذریعے آزادی کے ساتھ اپنی رائے کے اظہار کی اس تربیت کا صحابہ کرام پر اس قدر اثر تھا کہ وہ جہاں اور جب کسی مشورے کو مفید خیال کرتے بلا جھجک پیش کر دیتے تھے۔ اس کی ایک مثال غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی حباب بن المنذر نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جس مقام پر آپ ٹھہرے ہیں یہ کسی خدائی الہام کے ماتحت ہے یا یہ جگہ آپ نے خود پسند کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال تھا کہ یہ جگہ بہتر ہوگی۔ یہ سن کر حباب بن المنذر نے ادب کے ساتھ کہا کہ شاید یہ جگہ مناسب نہیں ہے۔ آزادی اظہار کی یہ کتنی اعلیٰ مثال ہے کہ ایک عام آدمی ریاست مدینہ کے حکمران اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا خوف اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جسارت کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں فرمایا، بلکہ جب اس نے اپنی رائے کی اہمیت بتائی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ سامعین کرام، پھر اسلام آزادی اظہار کے پروان چڑھنے کے لیے مثالی ماحول فراہم کرتے ہوئے رحمت اور نرمی کے سلوک کو اپنانے کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ارشاد بالی تعالیٰ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے اور ان کے سماجی اور دینی رشتوں کی عمارت کو تفرقہ اور نفرتوں کی دراڑوں سے بچانے کے لیے لوگوں سے نرم زبان سے پیش آئیں، سختی نہ کریں۔ اگر ان سے کچھ سخت بات صادر ہو بھی جائے تو عفو و درگزر سے کام لے کر بات ختم کر دیں اور ان کی غلطیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔ اس حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت فرمائی کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں رفق اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے اس کے نمونے بھی قائم فرمائے۔ زید بن ثانہ ایک یہودی عالم تھا۔ اس سے کسی موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا اور قرض لیتے وقت واپسی کی ایک تاریخ مقرر کی تھی، لیکن زید مقررہ تاریخ سے 2-3 دن پہلے ہی قرض کا تقاضا کرنے آ گیا اور بڑے گستاخانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی اور بد زبانی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم بنی عبد المطلب قرض ادا کرنے کے معاملے میں بہت ہی برے اور ٹال مٹول سے کام لینے والے ہو۔ حضرت عمر وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہ ہوتا تو میں اس گستاخی کی وجہ سے اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے عمر، اسے جھڑکنے کی بجائے مناسب یہ تھا کہ تم مجھے ادائے قرض اور وعدہ وفائی کا کہتے اور اسے حسن طلب اور نرمی سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمر کو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دو اور اس پر سختی کرنے کے معاوضے کے طور پر 20 سا یعنی قریباً 60 کلو کھجوریں اسے زیادہ دو۔ اس طرز عمل، نرمی اور خوش خلقی اور حسن ادا سے یہودی بہت متاثر ہوا اور بالآخر وہ مسلمان ہو گیا۔ آزادی اظہار کی یہ کیسی اعلیٰ مثال ہے کہ آزادی کے غلط استعمال کرنے والے کو نرمی سے نہ صرف اچھے انداز میں نصیحت فرمائی بلکہ اپنے اخلاق سے اس کا عملی نمونہ بھی پیش فرما دیا، جس کا نیک نتیجہ بھی فوراً ظاہر ہو گیا۔ سامعین کرام، اسلام آزادی اظہار کا اس قدر حامی اور قائل ہے کہ ہر قسم کے جبر و اکراہ اور دھمکی اور دھونس کی نفی کرتے ہوئے مذہبی آزادی کے لیے لا اکراہ فی الدین اور وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ جیسے عظیم اصولوں کا اعلان کرتا ہے، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر و اکراہ جائز نہیں اور حق تو وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہو، پس اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو انکار کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رواداری اور آزادی مذہب و ضمیر کی بے شمار روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ دشمن اسلام اکرمہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ جنگی جرائم کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی معافی کی طالب ہوئی تو آپ نے بڑی شفقت سے اسے معاف فرما دیا۔ اکرمہ کی بیوی اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اکرمہ نے پوچھا
کیا آپ نے واقعی مجھے معاف کر دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں واقعی میں نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ اکرمہ نے پھر پوچھا کہ اپنے دین پر رہتے ہوئے، یعنی میں مسلمان نہیں ہوا، اس شرک کی حالت میں مجھے آپ نے معاف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق اور احسان کا یہ معجزہ دیکھ کر اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ ذکر کر کے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، اسلام حسن اخلاق اور آزادی ضمیر و مذہب کے اظہار کی اجازت سے پھیلا ہے۔ حسن خلق اور آزادی مذہب کا یہ تیر 1 منٹ میں اکرمہ جیسے شخص کو گھائل کر گیا۔ سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیدیوں اور غلاموں تک کو یہ اجازت دی تھی کہ جو مذہب چاہو اختیار کرو۔ ثمامہ بن اسال بنو حنیفہ کا سربراہ تھا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رہا، پھر صحابہ کی ایک جماعت کو گھیر کر اس نے شہید کر دیا۔ جب یہ گرفتار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ اے ثمامہ، تیرا کیا خیال ہے کہ تجھ سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک خون بہانے والے شخص کو قتل کریں گے، اور اگر آپ انعام کریں تو ایک ایسے شخص پر انعام کریں گے جو احسان کی قدردانی کرنے والا ہے۔ 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے رہے اور ثمامہ سے یہی سوال پوچھتے رہے، اور ثمامہ بھی یہی جواب دیتا رہا۔ بالآخر تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو آزاد کر دو۔ اس پر وہ مسجد کے قریب کھجوروں کے باغ میں گیا اور غسل کیا، اور مسجد میں داخل ہو کر کلمہ شہادت پڑھ کر کہنے لگا، اے محمد، بخدا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ کا چہرہ ہوا کرتا تھا، اور اب یہ حالت ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب آپ کا چہرہ ہے۔ بخدا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہے کہ میرا محبوب ترین دین آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ بخدا میں سب سے زیادہ ناپسند آپ کے شہر کو کرتا تھا، اور اب یہی شہر میرا محبوب ترین دین ہے، میرا محبوب ترین شہر ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی ثمامہ سے یہ نہیں کہا کہ اب تم ہمارے قابو میں ہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ 3 دن تک اس کے ساتھ حسن سلوک ہوتا رہا اور پھر آزاد کر دیا۔ ثمامہ بھی بصیرت رکھتے تھے، اس آزادی کو حاصل کرتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جکڑے جانے کے لیے پیش کر دیا کہ اسی غلامی میں میری دین اور دنیا کی بھلائی ہے۔ سامعین کرام، اسلام آزادی اظہار کا حامی اور داعی ہے، لیکن مطلق یا بے قید و بے مہار آزادی کا قائل نہیں۔ اس لیے اسلام آزادی اظہار کو احترام آدمیت، شرف انسانیت، عدل و انصاف، ادب و احترام اور امن و آشتی کے دائرے میں رکھنے کے لیے ایسی حدود و قیود اور قواعد و ضوابط بیان کرتا ہے جو اس حق کی افادیت کو 4 چاند لگا دیتے ہیں اور اس کی عظمت اور خوبی کو بڑھانے والے اور اس کے حسن کو دوبالا کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام یہ جامع معنی ضابطہ پیش کرتا ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ہمیشہ یہ خیال رہے کہ آپ کی رائے، قول و فعل یا تقریر و تحریر فساد فی الارض کا باعث نہ بنے۔ اسی بات کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیرائے میں یوں بیان فرمایا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، یعنی کسی کی آراء و تصرف اور قول و عمل سے اگر خود اس کی یا کسی دوسرے کی عزت، مال، نفس اور حقوق کا نقصان ہوتا ہو تو ایسی آزادی گناہ اور جرم بن جائے گی۔ سامعین کرام، پھر اسلام ایک اور ضابطہ قائم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سنی سنائی باتیں اور ملکی سلامتی سے متعلقہ امور کو بغیر تحقیق کے پھیلانا بھی آزادی اظہار میں نہیں آتا۔ اسلام ایسے اعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یعنی
آزادی اظہار کے نام پر مختلف خطرات اور خوف سے متعلقہ امور اور ملکی امن سے وابستہ خبروں کو پھیلانے کے بارے میں احتیاط نہ کی جائے تو بے چینی پھیلے گی اور ملکی سلامتی اور معاشرتی امن برباد ہو جائے گا۔ ایسے امور کو متعلقہ حکام سے تسلی کیے بغیر پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس بات کی ایک اور طریقے سے وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتا پھرے۔ سامعین کرام، اسلام کہتا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر بے بنیاد پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگو۔ یعنی اگر کوئی آزادی اظہار کے نام پر ایسی باتیں پھیلا رہا ہو جن کی صحت کے بارے میں تم لا علم ہو تو تم اس پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنو۔ آج اس امر کی پابندی کی اشد ضرورت ہے۔ آج کوئی شخص کہیں سے کوئی خبر اڑاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹرینڈ بن جاتی ہے۔ اب اگر وہ خبر درست نہ ہو تو اس کے نتیجے میں ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسلام آزادی اظہار کے نام پر اس قسم کے پروپیگنڈے کا حصہ بننے سے بشدت منع کرتا ہے۔ سامعین کرام، پھر اظہار رائے کے بارے میں اسلام ایک اور ضابطہ یہ قائم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی، یعنی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے میں یہ خیال رہے کہ آپ کا کلام فواحش سے پاک ہونا چاہیے، آپ کی رائے اور آپ کا کلام گناہ کو دعوت دینے والا نہ ہو، آپ کی رائے لوگوں کو بغاوت اور سرکشی پر اکسانے والی نہ ہو۔ یہ سب باتیں فساد کا موجب ہیں، اس لیے اسلام نے ان سے منع فرمایا ہے۔ پھر اسلام اظہار رائے کے ضمن میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ کہہ کر ہر قسم کی غیبت اور عیب چینی سے منع کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، یعنی مومن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ بد زبان۔ چنانچہ اسلام آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کی بری تشہیر، طعنہ زنی، فحش گوئی اور بہتان تراشی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا یہ معنی نہیں کہ کسی کی تحقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، نہ کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، نہ ایک دوسرے پر عیب لگائیں، نہ دوسروں کو برے ناموں اور بیہودہ القاب سے پکاریں۔ آزادی اظہار کے نام پر لوگوں کی تحقیر کرنا، ان سے تمسخر اور استہزاء کا سلوک کرنا، ان کی بری تصویریں بنانا اور بیہودہ و توہین آمیز خاکے بنا کے ان کے برے نام رکھنا سب منع ہیں، کیونکہ یہ روش یقیناً معاشرے میں منافرت، بے چینی اور بدامنی کا سبب بنے گی۔ پھر اسلام کہتا ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی انسان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی ہم نے سب بنی آدم کا عزت نفس اور شرف انسانیت قائم کیا ہے، جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، یعنی اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اسلام نے دیگر مذاہب اور اقوام کے جذبات کا خیال رکھنے کی خاص ہدایت فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور یہودی کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ یہودی شکایت لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کی تفصیل سننے کے بعد فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز یہ حدیث پیش فرمانے کے بعد فرماتے ہیں
یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار آزادی مذہب اور ضمیر کہ اپنی حکومت ہے، لیکن اس حکومت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دوسری رعایا کے، دوسرے لوگوں کے جذبات کا خیال نہ رکھا جائے۔ قرآن کریم کی اس گواہی کے باوجود کہ آپ تمام رسولوں سے افضل ہیں، آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ انبیاء کے مقابلے کی وجہ سے فضا کو مقدر کیا جائے۔ آپ نے اس یہودی کی بات سن کر مسلمان کی ہی سرزنش کی کہ تم لوگ اپنی لڑائیوں میں انبیاء کو نہ لایا کرو۔ ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک میں تمام رسولوں سے افضل ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، لیکن ہماری حکومت میں ایک شخص کی دل آزاری اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نبی کو کسی نے کچھ کہا ہے، اس کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا احترام کرنے کے لیے تمہیں دوسرے انبیاء کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ یہ تھے آپ کے انصاف اور آزادی اظہار کے معیار جو اپنوں، غیروں، سب کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے قائم فرمائے تھے، بلکہ بعض اوقات غیروں کے جذبات کا زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت! نعرہ تکبیر! سامعین کرام، اسلام دیگر ادیان کی توہین اور ان کی مقدسات کو گالی دینے کی آزادی اظہار کے خلاف سمجھتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ درست ہے کہ تم اظہار رائے میں آزاد ہو، اور یہ بھی درست ہے کہ خدا کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ جھوٹے خدا ہیں، پھر بھی انہیں برا بھلا نہ کہو اور دیگر مذاہب و اقوام کے جذبات کا خیال رکھو۔ ایک روایت میں آتا ہے، فتح خیبر کے دوران توریت کے بعض نسخے مسلمانوں کو ملے۔ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہماری کتاب مقدس ہمیں واپس کی جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ یہود کی مذہبی کتابیں ان کو واپس کر دو۔ سامعین کرام، ذرا غور کریں کہ جنگ کے حالات ہیں، یہودی قلعہ بند ہیں اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں فرمایا کہ دشمن سے بھی ایسا سلوک کیا جائے جس سے اس کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اسلام کی اس اعلیٰ اور حسین تعلیم کے برعکس آج کے زمانے میں اظہار کی آزادی کی آڑ میں ذرائع ابلاغ کے سرکش گھوڑے کو ایسا بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس نے ایمانیات کے ساتھ انسانوں کی اخلاقیات کو بھی پیروں تلے روند کر رکھ دیا ہے۔ یہ جرأت اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ مقدس مقامات، شخصیات اور انبیاء کرام بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ گزشتہ سالوں میں جب یہ توہین آمیز روش ظاہر ہوئی تو جس ایک شخص نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا مدلل، جامع اور نہایت خوبصورت جواب دیا، وہ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہیں۔ آپ نے جہاں احمدیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اعلیٰ نمونے اپنانے اور انہیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی نصیحت فرمائی، وہاں بعض مسلمانوں کے غلط رد عمل کو اسلامی تعلیمات سے جوڑنے کی بھی نفی فرمائی۔ آپ نے ایک طرف افراد جماعت کو نصیحت کی کہ اپنے اپنے علاقے اور ملک کے سیاستدانوں اور ارباب حل و عقد کو ایسی توہین آمیز حرکات کے خطرات سے آگاہ کریں، تو دوسری طرف آپ نے خود اپنے خطبات میں ان امور پر مفصل روشنی ڈالی۔ ایک طرف آپ نے اسلامی حکومتوں کو مخاطب کر کے بعض اقدامات کرنے کی طرف توجہ دلائی، تو دوسری طرف مغربی حکومتوں اور اقوام متحدہ کو بھی ایسے قوانین کی تبدیلی کے بارے میں غور کرنے کی دعوت دی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک خطبہ جمعہ میں آیت کریمہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم پیش کر کے فرمایا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسروں کے بتوں کو بھی برا نہ کہو کہ اس سے معاشرے کا امن برباد ہوتا ہے۔ تم بتوں کو برا کہو گے تو وہ نہ جانتے ہوئے تمہارے سب طاقتوں والے خدا کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں گے، جس سے تمہارے دلوں میں رنج پیدا ہوگا، دلوں کی قدورتیں بڑھیں گی، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، ملک میں فساد برپا ہوگا۔ پس یہ خوبصورت تعلیم ہے جو اسلام کا خدا دیتا ہے۔ پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مسلمان حکومتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کیوں دنیا کے سامنے یہ پیش نہیں کرتے کہ مذہبی جذبات سے کھیلنا اور انبیاء اللہ کی بے حرمتی کرنا یا اس کی کوشش کرنا بھی جرم ہے اور بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اور دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے
کہ اس کو بھی UN کے امن چارٹر کا حصہ بنایا جائے کہ کوئی ممبر ملک اپنے کسی شہری کو اجازت نہیں دے گا کہ دوسروں کے مذہبی جذبات سے کھیلا جائے۔ آزادی خیال کے نام پر دنیا کا امن برباد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضور انور نے مغرب کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا، کسی بھی مذہب کی مقدس ہستیوں کے بارے میں کسی بھی قسم کا نازیبا اظہار خیال کسی بھی طرح کی آزادی کے زمرے میں نہیں آتا۔ تم جو جمہوریت اور آزادی ضمیر کے چیمپئن بن کر دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہو، یہ نہ ہی جمہوریت ہے نہ ہی آزادی ضمیر ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اور کچھ ضابطۂ اخلاق ہوتے ہیں۔ آزادی رائے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کے جذبات سے کھیلا جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر یہی آزادی ہے جس پر مغرب کو ناز ہے تو یہ آزادی ترقی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے بلکہ تنزل کی طرف لے جانے والی آزادی ہے۔ پھر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے مغرب اور UN کو مخاطب کر کے فرمایا، آزادی کے متعلق قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، آزادی کے متعلق قانون کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، پس اپنے قانون کو ایسا مکمل نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آزادی اظہار کا قانون تو ہے لیکن نہ کسی ملک کے قانون میں نہ UN کے چارٹر میں یہ قانون ہے کہ کسی شخص کو یہ آزادی نہیں ہوگی کہ دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرو۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ دوسرے مذہب کے بزرگوں کا استہزاء کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس سے دنیا کا امن برباد ہوتا ہے، اس سے نفرتوں کے لاوے ابلتے ہیں، اس سے قوموں اور مذہبوں کے درمیان خلیج وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس اگر قانون آزادی بنایا ہے تو ایک شخص کی آزادی کا قانون تو بے شک بنائیں لیکن دوسرے شخص کے جذبات سے کھیلنے کا قانون نہ بنائیں۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی توہین آمیز کوششوں کو روکنے اور امن و امان کو قائم رکھنے کی خاطر آج سے تقریباً 124 سال قبل اسلامی اصولوں اور قرآنی تعلیم کی روشنی میں ایک تجویز دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ اصول نہایت صحیح اور نہایت مبارک اور باوجود اس کے صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا ہے کہ ہم ایسے تمام نبیوں کو سچے نبی قرار دیں جن کا مذہب جڑ پکڑ گیا اور عمر پا گیا اور کروڑہا لوگ اس مذہب میں آ گئے۔ یہ اصول نہایت نیک اصول ہے اور اگر اس اصل کی تمام دنیا پابند ہو جائے تو ہزاروں فساد اور توہین مذہب جو مخالف امن عامہ خلائق ہیں اٹھ جائیں۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ امن کو دنیا میں قائم پھیلانے والا صرف یہی ایک اصول ہے جو ہمارا اصول ہے۔ سامعین کرام، اسلام آزادی اظہار کے متعلق کہتا ہے کہ شائستگی کے ساتھ لوگوں سے اچھی بات کرو، عدل اور سچ سے ہٹی ہوئی بات نہ کرو، ایسی بات نہ کرو جس سے فساد فی الارض اور بدامنی پھیلے، کسی کی بری تشہیر نہ کرو، طعن و تشنیع اور گالم گلوچ نہ کرو، کسی کی تحقیر نہ کرو اور تمسخر و استہزاء نہ کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی عام سے عام انسان کی بھی عزت نفس کو مجروح نہ کرو۔ اسلام کہتا ہے کہ دیگر ادیان اور دوسروں کے مقدسات اور محترم شخصیات کی توہین آزادی اظہار کے خلاف ہے۔ یقیناً آزادی اظہار کے بارے میں اسلام کی پیش کردہ تعلیم نہایت کامل اور ہر سقم سے پاک اور ہر خیر کی جامع ہے، اور یقیناً اسلام کی بیان کردہ حدود و قیود آزادی اظہار کی خوبی کو نکھارنے والی اور اس کے حسن کو دوبالا کرنے والی ہیں، اور آج یا کل، جلدی یا بدیر، اقوام عالم کو ان حدود و قیود کو اپنانا پڑے گا اور ان اصولوں کو لاگو کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا کو ترقی کی طرف لے جانے والی حقیقی آزادی یہی آزادی ہے جو اسلام نے بیان کی ہے، اور دنیا میں امن پھیلانے والے کامیاب اصول یہی اصول ہیں جو اسلام نے پیش کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔